پر ٹیم نے بھی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی جو باقی سیریز ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور اپنے میچز کمپلیٹ کر کے یہاں سے جائیں گے۔ 2 روز کی بریک کے بعد سونے کی قیمتوں کو پھر سپیڈ لگ گئی ہے، انہوں نے پھر جو ہے اپنی دوسرے تیسرے گیئر میں آگے ہیں اور دوبارہ سے سپیڈ پکڑی ہے۔ اور گوشت کے حوالے سے تھوڑی تشویش ہوئی ہے مجھے کہ اپنے تو ہمارے گوشت کے سورسز پورے نہیں ہوتے، یہاں ہر تیسرے چوتھے مہینے جو ہے ہم یہ خبر دیکھتے ہیں جی فلاں علاقے میں گدے کھلا دیے گئے، فلاں علاقے میں کتے کھلا دیے گئے، تو ہم سعودیہ کو اب کیا کھلائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں فضا عمران، اور آج سب سے پہلے بات کریں گے چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے حوالے سے۔ جی انہوں نے اپنی حکمت عملی اور مؤثر سفارتکاری کے ذریعے معاملات سری لنکن ٹیم کے ساتھ پھر بہتر کر لیے ہیں۔ سری لنکن ٹیم جو ہے اسلام آباد میں دہشت گردی کے حملے کے بعد انہوں نے اپنا بوریا بستر سمیٹ لیا تھا کہ ہم واپس جا رہے ہیں، ہم نہیں یہاں پہ مزید میچز کو کنٹینیو کریں گے، لیکن محسن نقوی صاحب نے جی بھائی پھر سے ان کو رام کر لیا ہے، راضی کر لیا ہے۔ تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ 90 منٹ کی یہ طویل ایک میٹنگ چلی جس میں انہوں نے ان کے تحفظات سنے، ٹیم کی جانب سے اپنے تحفظات کا اظہار کیا گیا۔ سیکیورٹی کی انہوں نے کہا کہ ہمیں سیکیورٹی پر جو ہے وہ انتظامات کو مؤثر بنایا جائے، جس پر محسن نقوی کا یہی کہنا تھا کہ وہ سیکیورٹی کی انتظامات کی جتنی بھی نگرانی ہے وہ پرسنلی خود کریں گے اور میک شور کرتے ہیں کہ انہیں پاکستان میں رہتے ہوئے کسی بھی طرح کا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اور ان کے پروٹوکولز کو مزید جو ہے وہ ہم ہائی پروف کر دیں گے، الرٹ پروف کر دیں گے، اور کسی بھی طرح کا ان کو کوئی بھی خدشہ نہیں ہوگا، اور ان کے ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ ہم محسن نقوی نے چٹکیوں میں 90 منٹ کی چٹکیوں میں حل کر دیا، جس پر ٹیم نے بھی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی جو باقی سیریز ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں گے اور اپنے میچز کمپلیٹ کر کے یہاں سے جائیں گے۔ اور محسن نقوی نے اسی کے ساتھ ساتھ مزید ان کو یہ کہا کہ نہ صرف وہ اپنی یہاں پہ سیریز کمپلیٹ کریں بلکہ ان کو کہا کہ اپنی فیملیز کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی پاکستان میں آئیں۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور ایک یہاں پر جو میچز ہو رہے ہیں وہاں پر ان کو تمام تر سیکیورٹی اچھے سے پرووائڈ کی جائے گی۔ ہم مہمانوں کی قدر کرنے والے لوگ ہیں اور ہم مہمانوں کو تمام ان کے پروٹوکول جو ہیں وہ فراہم کرتے ہیں اور یقینی بناتے ہیں۔ کسی بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ محسن نقوی کی کوششوں کے نتیجے میں سری لنکن ٹیم نے اپنا شیڈول برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد پاکستان میں 3 ملکی سیریز حسب شیڈول جاری رہے گی۔ کرکٹ حلقوں کے مطابق چیئرمین پی سی بی کا یہ اقدام نہ صرف پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ کے تسلسل کے لیے سنگ میل ثابت ہوگا بلکہ دہشت گردی کے ذریعے کھیل کو نقصان پہنچانے کی کوشش کا بھی منہ توڑ جواب ہے۔ جی بالکل، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں اور دوبارہ سے یہ کہوں گی، جی محسن نقوی کے پاس ایک خاص گدڑ سنگی موجود ہے۔ جس مسئلے کا حل نہ نکل رہا ہو اس میں محسن نقوی صاحب کو ڈالیں تو وہ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جاتے ہیں۔ جب یہ نگران وزیر اعلیٰ تھے تب بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے انہوں نے تندہی سے اور پرسنلی چیزوں کو لیتے ہوئے کس طرح سے معاملات کو ٹھیک کیا، اور کس طرح ذمہ داری کے ساتھ، چاہے وہ تعمیراتی کام ہو چاہے وہ دیگر پروجیکٹس ہوں، جتنا کام ہم نے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے ہوتے ہوئے ان کی نگران گورنمنٹ میں دیکھا، وہ کبھی بھی نہیں ہوا، اور انہوں نے ہمیشہ سے چیزوں کو جس ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیا ہے وہ قابل ستائش ہے۔ اور جس طرح سے انہوں نے پاکستان میں دوبارہ سے کرکٹ کو بحال کیا ہے، اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا جو ایک امیج بگڑنے جا رہا تھا، اگر سری لنکن ٹیم چلی جاتی تو نو ڈاؤٹ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ دوبارہ سے سپوائل ہو جاتا، لیکن محسن نقوی نے ان کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے جس طرح سے بھی تھا ٹیم کو بٹھایا، ان کے ساتھ سیٹلمنٹس کی، ان کے تحفظات سنے، ان کو شورٹ کرایا کہ آپ کو مکمل سیکیورٹی دی جائے گی، مکمل انتظامات کو وہ خود چیک کریں گے اور نگرانی خود کریں گے، تو جس پر دوبارہ سے وہ راضی ہو گئے۔ اور یہ میں کہوں گی کہ ایک اچھی کاوش ہے، جب تک ادارے خود سے پرسنلی چیزوں کو اون نہیں کرتے، چیزوں کو ٹیک اوور نہیں کرتے، چیزیں پازیٹیو لیول پر نہیں آتے۔ اور محسن نقوی کی پرسنالٹی میں ہم یہ دیکھتے ہیں، چاہے وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے یا چاہے وہ چیئرمین پی سی بی ہیں، انہوں نے ہر چیز کو بہت ذمہ داری کے ساتھ سر انجام دیا ہے۔
اب بات کریں گے جی سونے کی قیمتوں کے حوالے سے. 2 روز کی بریک کے بعد سونے کی قیمتوں کو پھر سپیڈ لگ گئی ہے. انہوں نے پھر جو ہے اپنی دوسرے تیسرے گیئر میں آگے ہیں اور دوبارہ سے سپیڈ پکڑی ہے, اور سپیڈ یوں پکڑی ہے کہ ملکی صرافہ بازار میں سونے کی قیمت میں نمایاں اضافہ ہوا ہے. 24 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت میں 8,300 روپے کا اضافہ ہوا ہے, اور نئی قیمت 4,43,600 روپے فی تولہ ریکارڈ کی گئی ہے. اسی طرح 10 گرام سونے کی قیمت میں 7,116 روپے اضافہ ہوا ہے, اور یہ 3,79,854 روپے پر مارکیٹ آج بند ہوئی ہے. اور اسی طرح چاندی کی قیمت میں بھی اضافہ ہوا ہے. چاندی میں بہت مائنر سا اضافہ ہوتا ہے لیکن ہوتا ضرور ہے. 228 روپے فی تولہ پر قیمت بڑھی ہے, جس کے بعد اس کی چاندی فی تولہ قیمت جو ہے 5,662 روپے مقرر ہو گئی ہے. اور ہم یہی دیکھتے ہیں کہ کبھی 2-3 دن جو ہے وہ قیمتیں نیچے آتی ہیں, 2-3 دن وہ مستحکم رہتی ہیں, اور اگلے 3-4 روز میں جو ہے قیمتیں پھر اوپر چلی جاتی ہیں. تو یہ اوپر نیچے ہونے کا سلسلہ جاری ہے. اب دیکھتے ہیں جی سونا کم از کم 4,65,000 پہ پہنچ گیا تھا, اس سے تو پیچھے آیا ہے. تو کافی جو ہے اب 4,43,000 پہ ہے, تو تقریباً 40 سے 50,000 روپے کمی واقع ہوئی ہے کچھ مہینوں میں. تو اسی طرح سے کمی کبھی دیکھنے میں آ رہی ہے, اور کبھی سونے کی قیمتوں کو پر لگ جاتے ہیں, اور چاندی بھی پیچھے نہیں رہتی. تو پھر چاندی کی قیمتوں میں کمی تو ہوتی نہیں ہے, لیکن کم ہی صحیح کچھوے کی چال میں چاندی کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو اب 228 روپے اضافہ ہوا ہے. جی اب بات کریں گے میاں شہباز شریف کی سپیڈ کے حوالے سے. جی شہباز شریف جب سے وزیر اعظم بنے ہیں, ان کی سپیڈ, جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے ان کی سپیڈ تب بھی تیز تھی, لیکن اب ان کی ہائی سپیڈ ہو گئی ہے. انہوں نے ہائی آکٹین یوز کرنا شروع کر دیا ہے. ان کے ملکی دورے تو ہے سپیڈ ہو رہے ہیں, اور ان سپیڈ کے جو ہے وہ نتائج بھی آ رہے ہیں. بلوم برگ نے اپنی ایک رپورٹ شائع کی ہے جس کے مطابق پاکستان کی دیوالیہ ہونے میں 2200 پوائنٹس کی کمی واقع ہوئی ہے. جی یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اگر یہ واقعی حقیقت پر مبنی ہے تو پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس نے ہر سہ ماہی کے اندر اپنی اکانومی کو بہتر کیا ہے. رپورٹ کے مطابق دنیا کی دوسری بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے جی پاکستان. یہ بات تو خوشی کی ہے, اور نو ڈاؤٹ ہمیں اس پہ خوش بھی ہونا چاہیے, لیکن شعور ماننے کو تیار نہیں ہے کہ ایک سال کے اندر شہباز شریف نے ایسا کیا کیا ہے. شہباز شریف شہباز شاہ بن گئے ہیں, ڈبل شاہ بن گئے ہیں. جو چیزیں پاکستان کے حق میں نہیں تھی, پازیٹیو وے میں نہیں تھی, وہ ایک دم سے پازیٹیو ہونے لگ گئی ہیں. اب تو ڈونلڈ ٹرمپ بھی پاکستان کے راگ الاپتے اور میاں شہباز شریف کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتے. اگر ہم ملیشیا کے دورے پر دیکھیں تو ملیشین وزیر اعظم جس طرح سے شہباز شریف کو جفیاں ڈال رہا ہے, اور جس طرح سے وہ کہتے ہیں نا باہوں میں باہیں ڈال کر پھر رہے ہیں, اور جس طرح سے گرم جوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے, تو اس پر نو ڈاؤٹ پاکستان کا ایک امیج بہتر ہو رہا ہے, اور یہ اچھی بات ہے, ہونا بھی چاہیے. بینگ پاکستانی ہمیں ان چیزوں پر خوشی ہونی چاہیے. جس طرح سے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے معاملات طے ہوئے ہیں, اور ہمارے سعودی عرب کے ساتھ اکانومی کوریڈور بھی کھلنے جا رہا ہے جس میں ہم IT کی پروڈکٹس پرووائڈ کریں گے. اس کے علاوہ گوشت ہے, انڈوں کے حوالے سے میں نے خبر شیئر کی تھی, پاکستان کے انڈے بھیجے جا رہے ہیں سعودیہ میں, امریکہ میں, دوسرے ممالک میں. اور اس طرح گوشت کے حوالے سے تھوڑی تشویش ہوئی ہے مجھے کہ اپنے تو ہمارے گوشت کے سورسز پورے نہیں ہوتے. یہاں ہر تیسرے چوتھے مہینے جو ہے ہم یہ خبر دیکھتے ہیں جی فلاں علاقے میں گدے کھلا دیے گئے, فلاں علاقے میں کتے کھلا دیے گئے, تو ہم سعودیہ کو اب کیا کھلائیں گے. یہ چیز پہ ضرور چیک اینڈ بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ اگر باہر گدے جائیں گے تو پھر تو انٹرنیشنل طور پر بھی پاکستان کا امیج خراب ہوگا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ شہباز شریف اس کی نگرانی خود کریں گے, اور پرسنل بہاف پر چیک کر کے بھیجیں گے کہ باہر جانے والا جو گوشت ہے وہ واقعی ہی گائے اور بکرے کا ہے یا گدے کا تو نہیں ہے. تو اس پہ جو اکانومی کوریڈور ہمارا کوریڈور بننے جا رہا ہے سعودیہ کے ساتھ, وہ بھی ایک اچھی چیز ہے. تو شہباز شریف کی دور حکومت میں جو چیزیں پازیٹیوٹی میں آئی ہیں, جو چیزیں ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, وہ اگر واقعی ہی حقیقی طور پر ہو رہی ہے, صرف رپورٹس کی حد تک نہیں ہے, تو یہ بڑی خوشائن بات ہے جی. شہباز شریف نے
جو سپیڈ پکڑی ہوئی ہے اگر وہ اسی طرح سے چلتے رہے تو پاکستان انشاءاللہ بہت جلد امریکہ کو اور چائنا کو بھی بھائی ٹف ٹائم دے دے گا اور ٹکر دے دے گا اور اکانومی بہتر ہو جائے گی. اور آئی ٹی کی تو پروڈکٹس ہم دوسرے ملکوں کو دے رہے ہیں, پرووائڈ کر رہے ہیں, اب ہم سعودیہ کو بھی پرووائڈ کریں گے. کانکنی کے شعبے میں ہم ان کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں, اور اس کے علاوہ میں نے گوشت اور انڈوں کا بھی بتایا ہے. تو شہباز شریف نے سعودیہ کے ساتھ جو معاملات طے کیے ہیں عوامی سطح پر وہ قابل ستائش ہیں, اور اب پاکستانیوں کو آزاد ویزے بھی دیے جائیں گے. اب مزید دیکھتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کے ساتھ جو ہے شہباز شریف کی میٹنگز کیسی رہتی ہیں, کیونکہ شہباز چاچو جو ہیں میرا تو ان کو یہی مشورہ ہے کہ ایک اپنا ہی ہوائی جہاز لے لے, ہر ملک کا دورہ کرے, ملیشیا کے بعد چائنا کے بعد یورپ کے بعد دوسرے ملکوں کا, اور ان کے ساتھ اسی طرح سے میٹنگز مینیج کرتے رہے اور پاکستان کے حق میں اچھی چیزیں کرتے رہے. پاکستان کا تو کم از کم سافٹ امیج انٹرنیشنل لیول پر اچھا ہو رہا ہے, ہم اسی میں خوش ہیں. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.